بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک میں مختصر سا واقعہ سناؤں گا آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہمارا وزیر اعظم آتا ہے تو ان کے بھی وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں یہ نہیں ہے۔ پاکستان میں جتنے جیب بھرنے ہیں، جتنے کانے ہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ غریب کے خون چوستے ہیں اور جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے اپنے پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے جب بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا تو مدینہ طیبہ میں لوگ کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا، اب تم لوگوں نے مجھ کو اس میں مشغول کر دیا، اس لیے اب گزارے کی کیا صورت ہوگی؟ خلیفہ پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کا ڈر تھے دل میں، اللہ کا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا وہ ہر چیز پر نظر رکھے رہتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو تو کلمہ بھی نہیں آتا، خاتم النبیین کے لفظ کو نہیں کہہ سکتے وہ لوگ، اور ہم ان سے اچائی کی توقع کرتے ہیں۔ خیر، میں بات کر رہا تھا تو لوگوں نے مختلف تجاویز مقدار مقرر کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ بیٹھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی، تمہاری کیا رائے ہے؟ قربان جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، آپ نے فرمایا کہ توسط کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ہمارے پرائم منسٹر جو ابھی نہیں، اس سے پہلے بھی آئے ہیں، نواز شریف آئے ہیں، زرداری آئے ہوئے، ابھی عمران خان آئے ہوئے، میں کسی پارٹی کو اس میں نشانہ نہیں بنانا چاہ رہا، لیکن ان لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ غریب عوام کیا کرے گی؟ ہاں، کچھ دن پہلے جب احساس پروگرام شروع ہوا تو بہت سارے پی ٹی آئیز کے ورکرز تھے، کہنے لگے کہ عمران خان نے 12,000 روپے دیے، یہ کیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو وہ پیسے ہیں جو بے نظیر دیا کرتی تھی، جس کے لیے باقاعدہ کارڈ بنائے گئے تھے۔ یہ تو وہ پیسے عمران خان نے کیا دیا عوام کو؟ کیا دیے؟ اس نے تو لوگوں کا خون چوسا ہے، اس نے تو غریبوں کی زندگی توبہ و برباد کر دی ہے۔ وہ مدینے کی ریاست بنانے چلے آیا، اس نے لال مسجد اسلام آباد، لال مسجد کے لیے اس نے جب اسلام آباد میں 3 مرلے کی زمین نہیں دی تو ہم اس سے کیا توقع کر سکتے اچھائی کی؟ یہ وہ عمران خان ہے کہ کچھ دن پہلے انہوں نے مندر کے لیے ایک جگہ دی اور دوسرے ہی دن لال مسجد اسلام آباد میں دوسرے ہی دن ایک مسجد گرائی، دوسرے ہی دن۔ اور جب پوچھ تاچھ شروع ہوئی تو کہنے لگے یہ لوگ کہ یہ حکومت کی زمین ہے، حکومت کی پراپرٹی ہے، یہاں پر الاؤ نہیں ہے۔ تو وہ مسجد تو آج سے 25 سال پہلے بنی تھی، اور ابھی تک جتنے بھی ہمارے پرائم منسٹر گزرے کسی نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ آپ کون ہوتے آ کے اس مسجد کو شہید کرنے والے؟ پھر ہمارے علماء حق نکلے اور باقاعدہ بھرپور احتجاج کیا، اس کے بعد اس مسجد کو روکا گیا اور شہید نہیں کرا دیا گیا۔ یہ ہمارے وزیر اعظم ہے، مسجد کے فنڈ کے لیے پیسے دے نہیں سکتے اور مندر کے فنڈ کے لیے پیسے دے رہے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے ملک میں دوسرے مذہب کو اپنے اوپر ترجیح مت دینا. وہ یہودی ہے ہم مسلمان ہیں، وہ ہندو ہے ہم مسلمان ہیں، وہ قادیانی ہے ہم مسلمان میں. ہم میں اور ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. وہ قادیانی ہے، وہ اپنے ایک گندے سے انسان کو نعوذ باللہ محمد کہتے ہیں، جو خود لیٹرنگ میں مر گیا. وہ ہندو ہے جو بدھوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وہ جا کے بدھوں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے پیشاب پیتے ہیں، اور آپ جا کے ان کو مندر کی جگہ دے رہا ہو. جو قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور بار بار بیان کر رہے ہیں، ان کے مسجدیں آپ گراؤ اور ہندوؤں کے مندریں بناؤ. یہ کون سی ریاست ہے مدینے کی؟ مدینے کی اس طرح ریاست تو آئی نہیں ہے مدینے میں. آپ مدینے کی ریاست بنانے چلے، عوام کا خون چوس چوس کر آپ نے عوام کے جو حل کی ہے، حالات کی ہے نا، اس کا اندازے بھی آپ کو لگ جائے گا آپ لوگ کو. خیر، میں بات کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے پسند فرمائی، قبول کر لیا. متوسط مقدار اپنے لیے تجویز کی. اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے، اور یہ ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وظیفہ ہے اس میں اضافہ کرنا چاہیے. گزر میں تنگی ہوتی ہوگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں کی ہمت نہ ہوئی کہ ان کے سامنے یہ بات عرض کرتے. تو انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور ام المؤمنین بھی تھی. ان کے خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئے. ان کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نام معلوم نہ ہو. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ذکر کی کہ آپ کے وظیفے میں اضافہ کرنا چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام دریافت کیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نام دریافت کیے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلی آپ کی رائے معلوم ہو جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے ان کے نام معلوم ہوتے تو میں ان کے چہرے بدل دیتا. خلیفہ وقت کہہ رہا ہے یہ وظیفے میں اضافے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظیفے میں حضرت عثمان، طلحہ، علی، یہ 4 صحابہ تھے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 صحابہ تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ گزر میں تنگی ہوتی ہوگی، اس لیے ان کو وظیفہ کو مقرر کیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رد عمل یہ تھا، اگر مجھے ان کے نام معلوم مجھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہی ہے تو میں ان کے چہرے بدل دیتا. یہاں تو جیبیں بھر رہے پاکستان میں، یہ تو جنت بن چکے پیسوں کے لیے. ان لوگ کے لیے جنت ہے، لیکن ہمارے لیے تو زندگی گزارنا یہاں مشکل ہو چکی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے.
تو میں بات یہ کر رہا تھا، یعنی ایسی سزا دیتا کہ منہ پر نشان پڑ جاتے۔ تو ہی بتا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے کہ تو ہی بتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمدہ سے عمدہ لباس کیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا، قربان جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، کہ 2 کپڑے، صرف 2 کپڑے تھے، 2 کپڑے، عمدہ سے عمدہ لباس اس وقت کے وقت خلیفہ کا، جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن یا کسی وقت کی وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر قربان جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حفصہ تمہارے گھر میں یہاں پر میں نے کون سا کھانا تھا جو عمدہ سے عمدہ تو اور میں نے کھایا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارا گھر کا کھانا صرف اور صرف جو کی روٹی تھی۔ آج کل دیکھو کیا کیا ڈش بنائے جاتے ہیں ہمارے حکمرانوں کے لیے، غریبوں کو تو ایک ٹائم کی روٹی میسر نہیں ہے، اور حکمران پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور خیر والا معاملہ فرمائے ہم سب کے ساتھ۔ جی تو میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا، موضوع کے اندر ابھی چلتے رہیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں۔ جی تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، ہم نے گرما گرم روٹی پر گھی کے ڈبے کی تلچٹ الٹ کر اس کو ایک مرتبہ چوپڑ دیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس سے مزے لے کر اس سے مزے نوش فرما رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال دریافت کیا کہ میرے عمدہ سے عمدہ بستر کیا تھا؟ یہ بات چڑی کہاں سے؟ وظیفہ میں اضافہ کرنے سے۔ وہاں کے وقت خلیفہ ایک ایک چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا ہے میرا عمدہ سے عمدہ؟ یہاں ہمارے وزیر اعظم جو بھی ہے، وزیر اعظم کے علاوہ کسی پارٹی سے میں تعلق نہیں رکھ رہا یا نہ کسی پارٹی کے مخالف ہوں، لیکن ظلم کی مخالفت ہم سب کو کرنی پڑتی ہے اور میں بھی کروں گا۔ چلو موضوع پر بات کرتے رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون سا بستر تھا جو سب سے عمدہ تھا اور جو تیرے یہاں بچھاتے تھے؟ عرض کیا کہ ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو جوہر کر کے بچھا لیا کرتے تھے، اور سردی میں آدھے کو بچھا لیتے اور آدھے کو اڑ لیتے۔ کوئی اس وقت آپ کو ہمارے پاکستان میں کوئی اس طرح وزیر اعظم نظر آیا ہوگا، ہمارے وزیر اعظم جس نے اس طرح کی وہ کی ہو؟ کیونکہ مدینہ کی ریاست جو بناتا ہے نا، تو پھر بالکل وہ اسلام کے قانون کے مطابق اس کو چلنا پڑتا ہے۔ یہ صرف منہ کی بات ہے کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا، فلانا کر دوں گا، فلانا کر دوں گا۔ کیا کر دیا ابھی تک؟ کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ چلے ہم بات کر رہے تھے، تو فرمایا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں تک میری یہ بات پہنچا دے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ایک اندازہ مقرر فرمایا، امید اور آخرت پر کفایت فرمائی، نہ کہ دنیا پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں، میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کروں۔ میری مثال
میرے دو ساتھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو ساتھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ان تینوں شخص جیسی ہے جو صرف ایک راستے پر چلے۔ پہلا شخص ایک توشہ لے کر مقصد تک پہنچا اور دوسرے نے پہلے کی اتباع کی اور اسی کے طریقے پر چلا، وہ بھی پہلے والے تک پہنچ گیا۔ پھر تیسرے شخص نے چلنا شروع کر دیا۔ اگر وہ تیسرا شخص ان دونوں کے طریقوں پر چلے گا تو وہ ان سے جا ملے گا، اور اگر ان کے طریقوں کے خلاف چلے گا تو پھر کبھی بھی ان سے نہیں مل سکتا وہ شخص۔ یہ وہ خلیفہ وقت ہے جو دنیا کے بادشاہت سے ڈرتے تھے۔ آج کل کوئی بھی نہیں ڈرتا، سب کہتے ہیں میں وزیر اعظم بنوں، میں وزیر اعظم بنوں، میں فلانا بنوں، میں ڈنگلا بنوں، کیونکہ پیسہ ہے وہاں، عیش عیاشی ہے، نماز نہیں ہے، قرآن کا کچھ پتہ نہیں ہے، دین اسلام سے ہمارا کیا تعلق ہے کچھ معلوم نہیں ہے، بس وزیر اعظم بننے، کرسی پر بیٹھنے، لوگ کو خون چوسنا، یہ معلوم ہے سب کو، اور کچھ تو معلوم نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، ملک میں کیا ترقی کرنی ہے، اسلامی نظام کیسے نافذ کرنا ہے، کسی کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ یہ وہ بادشاہ وقت تھے جو ڈرتے تھے بادشاہت سے اور سادی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ خطبت فرما رہے تھے تو آپ کی لنگ میں 12 پیوند تھے، جس میں سے ایک پیوند جو تھا نا وہ چمڑے کا تھا۔ ایک مرتبہ جمعے کی نماز کے لیے تشریف لانے میں آپ سے دیر ہو گئی تو لوگوں سے معذرت فرمائی اور کہا مجھے اپنے کپڑے کے دھونے میں دیر لگ گئی۔ اس وقت کے بادشاہ اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں۔ آج کل کے بادشاہ کو تو جمعے کی پتہ نہیں ہوگی جمعہ ہوتا کیا ہے، یہ بھی کسی دن کا نام ہے، یہ کیا چیز ہے؟ مجھے اتنی لگتا ہے آج کل کے وزیر اعظم کو یہ معلوم ہے کہ جمعہ کیا ہے، کون سے دن کو کہا جاتا ہے، کیسے مبارک دن کو کہا جاتا ہے، اور جمعے کے دن کیا کرنا ہوتا ہے انسان کو۔ بس ایک نام سیکھ لیا ہمارے وزیر اعظموں نے، بس فضائل فوائد معلوم نہیں ہے جمعے کے دن کے۔ چلے ہم بات کر رہے تھے تو لوگوں سے معذرت فرمائے، وہ اس وقت کے بادشاہ وقت تھے۔ تو ٹائم بھی کافی ہو چکے ہیں، میں اللہ سے دعا ہوا ہوں جو کچھ بھی ہم نے کہا اور سنا، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر مشکل کو آسانی میں بدل فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔